بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں پارے کا خلاصہ تفصیل پیش خدمت ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا تذکرہ تھا جن سے نکاح حرام۔ پانچویں پارہ کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان محرم عورتوں کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح قائم کر لو۔ شرط یہ ہے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، عفت قائم رکھنا ہو، صرف مقصود شہوت نہ ہو۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا حق مہر بھی ادا کیا کرو۔ تو یہاں پہ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی مرضی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آئیں، وہ تمہاری ملک میں آئیں تو ان سے جماع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اس طرح آگے اگلی آیت میں بتایا گیا 29 میں کہ باطل طریقوں سے جوا یعنی غصب، چوری، ڈاکہ، 2 نمبر طریقے سے مال کمانا یہ حرام ہے، اور باہمی رضامندی سے تجارت جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق وہ جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ اس طرح آگے پانچویں پارے میں حسد کی ممانعت، اس سے حسد کی ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں جو فضیلت عطا کرتا ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی۔ آیت نمبر 34 ہے، آگے اس میں فرمایا گیا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کو فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی مردوں کو حکمرانی دی گئی ہے کہ اگر مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر حق مہر دیتا ہے، کفالت کرتا ہے، تو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے اسے عربی میں ناشزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو واضح نصیحت کی جائے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، دوسرے نمبر پہ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر تیسرے نمبر پہ مارنے کا حکم ہے، اور تادیباً وہ بھی ادب سکھانے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات پیش نظر رہے کہ اسلام چونکہ صرف مہذب معاشروں کے لیے نہیں آیا بلکہ ہر طرح کے معاشروں کے لیے آیا ہے، تو ہر جگہ کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مہذب لوگ ہیں تو ان کے لیے اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے، ہن لباس اللہ وانتم لباس لہن، کہ عورت تمہارا لباس ہے، تم عورت کا لباس ہو۔ ان کے لیے علیکم بالقواریر بھی ہے کہ یہ نازک آبدینی ہے، ان کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ انتہائی بد اخلاق ہے اور یہ تمام امور جو جس وجہ سے تلخی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ 3 سٹیپ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان میں تنازع پیدا ہو گیا ہو تو قرآن مجید نے صلح کا یہ طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک منصف یعنی حکم وہ مل کر بیٹھ جائیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے، صلح کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ صلح ہو، محبت ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت توحید ہے، 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، شرک کی ممانعت کی، حقوق العباد کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وہ ہمسایہ ہے جو قرابت دار ہے یعنی رشتہ دار، دوسرا وہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کاروبار میں آپ کا شریک ہے یا آپ کا دوست ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، تو ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگلی آیت 37 تا 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور فرمایا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔
یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دوگنا فرما دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں قرآن مجید یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین جان کائنات تمام انبیاء کرام پہ گواہ ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اسی طرح یہودیوں کی گمراہیوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، اور پھر آگے نماز کے چند مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنی۔ تو نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ تدریجاً حکم آیا تھا۔ اور پھر بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ یہاں پہ آدمی مسافر ہو، پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کے پاس نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے، تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، زندگی زیادہ اہم ہے۔ تو اس طرح یہ سارے مسائل جو ہیں یہ تیمم کی صورتحال میں یہ آئے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس چہرے کا مسح کرے، اور دوسری بار مٹی پہ ہاتھ مارے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ زمین کی جن سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک بری خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کو مقام سے ہٹا دیا جائے یا چھپا دیا جائے۔ جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور لیکن کہتے کیا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ کا حکم نہ سنا جائے۔ اور رائنا بھی کہتے ہیں زبان کو پھیر کر، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن یہ کہتے ہیں رائنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، تو یعنی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر وہ لفظ جس سے بے ادبی کا شائبہ پیدا ہوتا ہو تو وہ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے جو کلمات الہی کو بگاڑتے ہیں۔ تو اس کی سزا کے طور پر فرمایا تمہاری صورتیں بھی بگاڑی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو شخص شیخی خور ہے، یعنی شیخی خور کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اچھا سمجھنے والا اور ڈینگے مارنے والا کہ میں بڑی چیز ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ اہل کتاب کا بھی بیان کیا گیا کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے بعد یہود کے سردار کا بن اشرف اور ہوئی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزا دار۔ تو قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین سے ان کی عداوت کا سبب آپ کو نبوت کا عطا کیا جانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور علیہ ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا، اور وہ جسے چاہے نوازے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی کھالیں جلتی رہیں گی اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھال دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت و اقتدار اور منصب و عہدہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کی جائے۔ اس طرح آگے فرمایا گیا کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ عز و جل رسول کریم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملہ کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ آیت نمبر 60 تا 63 میں منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخ کاموں کا ذکر ہے۔
اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے یاد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ 5ویں پارے میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ جانوں پہ ظلم کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تو سرکار ان کی سفارش بھی کر دیتے تو تم اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ تو آج بھی اگر گناہوں کی بخشش چاہیے تو در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا اور حضور کا وسیلہ پیش کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آج بھی نبی پاک کے وسیلہ پاک کو اسی طرح ہی قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں تو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آگے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، تو یہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین یعنی اولیاء ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام ہیں، ہدایات ہے، کامیابی اور بشارتیں ہیں، اور پھر ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان کے میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ جیسے آج غزہ کی صورتحال ہے فلسطین میں، جس طرح وہ مظلوم پکارتے ہیں، تو ایسے کربناک عالم میں تمام سے تمام وہاں کے ارد گرد کے جمی مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے، اور دور کے لوگوں کو بھی ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ آیت نمبر 76 اس کے بعد والی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کلہ بندی کیوں نہ ہو جاؤ۔ اور منافقین کا ایک شعار یہ بھی بتایا گیا کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں جو اچھائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچی تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقین کی ایک خصلت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف کرتے۔ قرآن مجید نے ایک اصول بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایسے زمانوں میں خبروں پہ نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا وار آج جس کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے قرآن نے بڑی عمدہ رہنمائی کی ہے۔ تو جدید دنیا میں بھی خبروں کی اشاعت پہ سرکاری کنٹرول ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست و جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب تو پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے کو۔ آگے 86 آیت میں معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، یعنی اگر تو السلام علیکم کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، منافقین بھی تھے آگے اور کفار بھی تھے، تو یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو تم سے نہ لڑیں تو ان سے صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کر لو۔ اسی طرح یہاں پہ آگے آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم ہوا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ دینا ہوگا، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ اس طرح اگر کسی معاہد قوم کا کوئی فرد مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم بھی ہے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے،
اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے کہ اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو گیا ہے، تو پھر مختلف ترغیبات دے کر مسلسل روزے رکھنے ہیں کفار۔ ایسی صورتحال میں کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔ قتل خدا کی دیت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، جو 1000 طلائی دینار یا 10,000 نقری درہم یا 100 اونٹ ہے۔ قتل خطا کی ذیلی احکام اور دیت کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ جو ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا، اور اگر حلال جان کر قتل نہ کیا ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے۔ اور اگر کسی نے قصداً قتل نہ کیا ہے اور دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا ہے، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 95 میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب جنگلی جہاد میں شریک نہیں ہے، لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے، یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے، تو وہ بھی مجاہد کا اجر پائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آگے ہجرت والوں کے بارے میں آیات مبارکہ ہیں، اور پھر آگے مسافر کی نماز میں قصر کا حکم ہے، جو حالت سفر میں ہوتا ہے تو وہ نماز قصر کرے گا۔ ٹھیک ہے، حنفی میں جو مسافر کی مسافت ہے سفر کی وہ تقریباً 98 کلومیٹر ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساخت نہیں ہوتا، چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا این حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے سامنے مورچہ بند رہے اور دوسرے امام کی اقتداء میں 1 رکعت نماز پڑھیں، پھر وہ مورچے میں چلے جائیں، اور جو مجاہدین مورچہ بند تھے دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ شامل ہوں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ کر اپنی نماز بقیہ مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا کسی طور پر جائز نہیں۔ اسی کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ریڈ الرٹ یا ہائی الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی صورت نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ اس طرح آگے فرمایا گیا کہ دشمن کے طاقوں میں سستی نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچائے تو ان کو بھی پہنچائے۔ اسی طرح آگے تذکرہ ہے کہ صرف مشوروں اور میٹنگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی بھی وعید سنائی ہے، اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ عمل صالح پہ ہے، اور جو برا عمل کرے گا تو اسی کا بدلہ پائے گا۔ اسی طرح آگے یتیم لڑکیوں کی میراث میں حصے، شادی کے معاملات، حق مہر، حقوق کے بارے میں ذکر ہے۔ اگر تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو اور کمزور یتیم بچوں کا خیال رکھو۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساقط کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم پورا انصاف تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے لٹکا دو، ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح آگے عدل کا حکم دیا گیا ہے اور دین پہ ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور منافقین کی ایک عادت بھی بیان کی گئی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آگے توبہ کرنے والے اور دین پہ مضبوطی سے جمے رہنے والے ان کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 147 جو آخری آیت ہے اس پارے کی، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر شکر گزار بنو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے اسرار و رموز سمجھنے کی اور اس پارے میں دی ہوئی ہدایت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔